اور کیا حسین فرمان ہے سرکار دو جہاں کا، یا علی جعلک اللہ علمن بینہ و بین خلقہ، یا علی اللہ نے تمہیں اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علم بنایا ہے۔ یعنی علم کا کام کیا ہے؟ شناخت۔ پاکستان ہندوستان سے احباب تشریف فرما ہے، ہمارے ان ممالک کے اندر علم نصب کیا جاتا ہے۔ ہم علم کو دیکھ کر کیا تصور کرتے ہیں، کیا یاد آتا ہے ہمیں؟ حضرت عباس، یعنی یہ جو ایک نشان ہے یہ حضرت عباس کی یاد کا ایک نام ہے۔ ہم اگر اپنے وطن میں چاہتے ہیں کہ حضرت عباس سے توسل کریں، حضرت سے رابطہ کریں، حضرت سے جا کر ملاقات کریں، حضرت کی زیارت کریں، تو ایک طریقہ ہمارے پاس علم کا ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں، یا علی اللہ نے تمہیں اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علم قرار دیا ہے، یعنی تمہیں جب میری مخلوق، تمہیں جب اللہ کی مخلوق دیکھے گی تو تمہیں دیکھ کر انہیں اللہ یاد آئے گا۔ کس نام سے کسے پکارا جا رہا ہے؟ ہر شخص کا اس کا اپنا نام۔ نام ایک سے زیادہ تو نہیں ہوتا، لقب ہو سکتے ہیں، کنیتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر نام ایک ہی رہے گا۔ اب اگر کسی کے ایک سے زیادہ نام ہوں تو بتائیے کیسے پہچانیں گے؟ ایک سے زیادہ ناموں کا ہونا، آپ چلے جائیے اس پورے خانوادے کی عظمت اور معرفت کے باب میں، ہر ہستی کا نام ایک ہی ہے، یہ واحد ذات سیدہ کی ہے، جن کے لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَهَا تِسْعَةُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، بی بی کے 9 نام ہیں جو اللہ نے قرار دیے۔ اب اگر ایک نام سے زیادہ کسی کا نام ہو تو یہ پہچانا کیسے جائے گا؟ اگر سیدہ کے 9 نام ہوں گے تو سیدہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو بھائی یہ تو عاجزی پہلے سے ہی ہونا چاہیے، یہ ناتوانی کا احساس تو پہلے سے ہی ہونا چاہیے۔ جو لیلۃ القدر ہو اسے پہچان کون سکتا ہے؟ میرے معصوم امام نے فرمایا، لہا تسعۃ الاسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اللہ نے رکھے ہیں، یہ نام اللہ نے رکھے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سیدہ کے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام سیدہ کا، ابتدائی گفتگو ہے، آپ کی توجہات کا ممنون، فاطمہ۔ فاطمہ بی بی کا نام ہے۔ صدیقہ، اچھا آپ کی دقت میرے ساتھ ہے، میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ توجہ فرمائیں، یہ جو ترتیب میں بول رہا ہوں امام صادق نے اسی ترتیب سے بی بی کے نام لیے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سیدہ کے 9 نام ہیں، اللہ کے نزدیک سیدہ کے 9 نام ہیں۔ جس بی بی کا آخری نام زہرا ہو، جس بی بی کا آخری نام زہرا ہو اور پہلا نام فاطمہ ہو، جس بی بی کے آخری نام سے اللہ چاند سورج کو خلق کرتا ہو، تو اس بی بی کے پہلے نام سے اللہ نے کیا برکتیں عطا کی ہوں۔ سب سے پہلا نام سیدہ کا معصوم کی لسان زبان میں فاطمہ، دوسرا صدیقہ، ترتیب ذہن میں رہے، ہر نام کے پیچھے ایک حکمت ہے، ہر نام کے پیچھے ایک معرفت کا باب ہے، ہر نام سیدہ کے دروازے پر لے جا رہا ہے، ہر نام اس مجمع کو کسی وادی میں پہنچا رہا ہے۔ فاطمہ، دوسرا نام صدیقہ، تیسرا نام مبارکہ، چوتھا نام طاہرہ، پانچواں نام زکیہ، چھٹا نام رازیہ، ساتواں نام مرضیہ، آٹھواں نام محدثہ، نواں نام زہرا۔ سیدہ کے 9 نام ہیں۔ نام ذات تک اور شخصیت تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو بی بی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو فاطمہ کے باب میں، یعنی عنوان معرفت فاطمہ، بی بی کے نام کی معرفت میں اگر قدم رکھیں اس میدان کے اندر اور اس موضوع کے اندر، وارد ہوں، داخل ہوں، حاضر ہوں، زیارت کریں، تو خود فاطمہ، لماذا سمیت فاطمہ تب فاطمہ، بی بی کا نام خود فاطمہ اللہ نے کیوں رکھا؟ صدیقہ کیوں رکھا؟ جی، مبارکہ کیوں رکھا؟ طاہرہ کیوں رکھا؟ زکیہ کیوں رکھا؟
راضیہ کیوں رکھا, مرضیہ کیوں قرار دیا, سیدہ کا نام زہرا اللہ نے محدثہ کیوں قرار دیا, سیدہ کا نام زہرا اللہ نے کیوں قرار دیا, ان سب کے پیچھے ائمہ اہل بیت سے روایات ہیں. خود اہل بیت عصمت و طہارت نے فرمایا ہے کہ ان ناموں کے پیچھے وجہ تسمیہ کیا ہے, کیا سبب ہے کہ سیدہ کے یہ نام قرار دیے گئے. تو ایک عنوان ہے نام کا, باب معرفت میں ایک عنوان ہے نام. اور مجھے معاف کیجیے گا کہ بعض اوقات ہمارے ماحول کے اندر نام کے معنی کی طرف توجہ نہیں, نام کی جدت کی طرف توجہ ہوتی ہے. نام نیا ہونا چاہیے, چاہے اس کا کوئی مطلب نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو. جی ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارے ماحول میں کہ کوئی نیا نام ہو, کوئی یونیک نام ہو, کوئی ایسا نام ہو جو معروف نہ ہو, جو زیادہ مشہور نہ ہو. اور اگر نام بتا دیے جائیں وہ نام جو اللہ کے نام ہے, ان ناموں میں سے کوئی نام بتا دیا جائے جو اللہ کے نام ہے, تو پھر ایک اور عجیب وبا ہے کہ نام بھاری بہت ہے. اچھا نام بگاڑ کر بھی سکینہ کو سکینہ کر دیں گے. کیوں؟ کیا بھاری بہت ہے, کیا مطلب بھاری بہت ہے؟ یہ کہنا کہ یہ نام بھاری بہت ہے اور نام نیا ہونا چاہیے, تو بھائی ہماری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہم تو جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ازلی اور ابدی ہے. ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ کائنات سے پہلے بنایا گیا ہے. ہم جس سیدہ کو مانتے ہیں کچھ نہیں تھا, جناب زہرا کا نور تھا. ہم جس علی حسن حسین کو مانتے ہیں کچھ نہیں تھا, وہ تھے. ہمارا تو حقانیت پر دلیل یہ ہے کہ ہم پرانے ہیں, ہم بعد والے لوگ نہیں ہیں. توجہ کر لیا آپ نے. دوسرا عنوان ہے معرفت کا, وہ ہے لقب. لقب مدح میں بھی ہے حضور اور ذم میں بھی ہے. کسی کی مدح میں لقب دیا جاتا ہے اور کبھی اس کی ذم اور اس کی مذمت میں لقب دیا جاتا ہے. اور برے القاب سے یاد کرنے سے انہوں نے روکا بھی گیا ہے. خبردار کسی کو برے نام اور برے لقبوں سے یاد نہیں کرو. تو لقب خود ایک, اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ جب صفت خاص اس شخصیت پر غالب آ جائے تو وہی صفت خاص لقب بن جاتی. اور بعض اوقات بعض ہستیوں کے القاب ان کی ذات کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ لقب نہیں بلکہ وہ نام بن جاتے ہیں. لقب کا آپ دیکھیے, بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے انسیہ, بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے بطول. بطول سیدہ کے ناموں میں شمار نہیں کیا ہے ائمہ نے, بطول سیدہ کے القاب میں شمار کیا ہے. مثلا رشیدہ, مثلا تقیہ, مثلا نقیہ, یہ بی بی کے القاب میں سے لقب ہیں. پھر اس سے ہٹ کر ایک اور عنوان ہے, وہ ہے کنیت. کنیت کنائے کے خاندان کا لفظ ہے, یعنی کسی کو پکارا جائے کنائے کے ذریعے سے, کسی کو کنائے کے ذریعے سے پکارا جائے. الکنایۃ ابلغ من التصریح, کیا فرماتے ہیں؟ کنایا تصریح سے زیادہ بلیغ تر ہوتا ہے. نام ممکن ہے مشترکہ ہوں, جی لقب ممکن ہے مشترکہ ہوں, لیکن کنایا جب بھی استعمال کیا جائے گا تو فوراً ذہن وہیں جائے گا کہ جہاں کنایا استعمال کیا گیا. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, مجھے مولا علی کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. خود مولا نے اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا نحن الکرام وابن الکرام. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہاں ہم مکرم لوگ ہیں اور مکرم لوگوں کی اولاد ہیں. نحن الکرام وابن الکرام, ہم خود بھی مکرم اور معظم ہیں, اور جن کی اولادیں ہیں وہ بھی مکرم اور معظم لوگ ہیں. ہم ان اجداد کی اولاد ہیں جو مکرم ہیں. نحن الکرام وابن الکرام والطفلنا فی المہد یکننا, اور ہمارے بچوں کو گہواروں میں ہی کنیت سے پکارا جاتا ہے. ہمارے بچے گہوارے میں نظر آئے, وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں. جی روایت کہتی ہے
حضرت حشام داخل ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. غلام نے بتایا کہ حضرت کے ہاں آج ہی ایک بچے کی آمد ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے. حضرت اپنے نومولود بچے کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں. غلام نے پہنچایا اس جگہ تک جہاں گہوارے میں نومولود ہے اور امام صادق کی پشت ہے حشام کی طرف اور رخ ہے گہوارے کی طرف، اور حضرت اس بچے سے کوئی بات کر رہے ہیں. حشام آگے بڑھنے لگے تو غلام نے روک دیا کہ کچھ دیر اور صبر کرو، جب امام کہیں تو آگے بڑھنا. یہ رکے کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مڑے اور حضرت نے مڑ کر فرمایا سلم حجت اللہ، سلام کرو اللہ کی حجت کو. حشام کہتے ہیں میں قریب گیا، جیسے ہی جا کے میں نے سلام کیا تو فصیح عربی میں اس نومولود نے مجھے جواب دیا. جواب سلام دے کر فرمایا غیر اسم ابنتک، اپنی بچی کا نام بدل دو جو تم نے ایک ہفتے پہلے رکھا ہے، ہمیں حمیرہ نام پسند نہیں ہے. یہ گہوارے کے اندر بولنے والی ہستیاں. حضرت فرما رہے ہیں وَالطِّفْلُنَا فِي الْمَهْدِ يُكَنَّا، ہمارے تو بچوں کی کنیتیں گہواروں میں رکھ دی جاتی ہیں. بی بی کی کنیتوں میں، مقدمہ میرا یہاں کسی حد تک تمام سمجھوں تو بہتر ہے، بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الاسماء. اسماء الحسنى ذہن میں ہے، نحن اسماء الحسنى وللہ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. حضرت فرما رہے ہم اللہ کے بہترین نام ہیں. وہ جو اللہ کے بہترین نام ہیں ان ناموں کو، لہذا ایک اور حدیث میں آیا الائمۃ اسماء اللہ، اسماء اللہ ائمہ اہل بیت ہیں. ائمہ اہل بیت اللہ کے نام ہیں، اور ان اللہ کے ناموں کی ام الاسماء جناب زہرا. بی بی کی ایک کنیت ہے ام الاسماء. ممکن ہے کوئی بچہ یہ سوچے کہ تمام ائمہ اہل بیت کی اگر ام ہے جناب زہرا تو اس میں تو مولا علی بھی ہیں. تو اس بچے سے کہوں گا کہ اگر ام الاسماء میں، ام الائمہ میں مولا علی کا تصور سے تمہیں اس کنیت کے اوپر کوئی شبہ آ رہا ہے تو کیا بھول گئے کہ فاطمہ تو ام ابیہا بھی ہے؟ ام ابیہا، بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ام ابیہا، ام ابیہا. ام الاسماء، بی بی کے تیسری کنیت ام الفضائل. ام الفضائل فضیلتوں کی. اچھا یہاں پھر ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا. ہمیشہ اب، ابن اور جس سے کنیت بنائی جاتی ہے اس کے معنی بیٹے، باپ اور ماں کے نہیں لیے جائیں گے. توجہ. ام الحسن تو سمجھ میں آتا ہے، امام حسن کی ماں. ام الحسین سمجھ میں آتا ہے، ام الحسنین سمجھ میں آتا ہے. مگر ام الفضائل کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو تشریح یہ کی ہے کہ کا مطلب ہے اساس، بنیاد اور سبب خیر. اس لیے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ صرف اپنے میں بچوں کے لیے خیر ہی خیر جانتی ہے. اس کا ناراض ہونا بھی خیر ہوتا ہے، اس کا بچوں سے خوش ہونا بھی خیر ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی خیر ہوتا ہے، اس کا ہر کام خیر ہوتا ہے. تو یہاں ماں یعنی خیر پہنچانے والی وجود، خیر پہنچانے والی ذات. ضروری نہیں ہے کہ اگر اب کہا گیا ہے تو وہ باپ کے معنی میں ہے. مثلا ابو ہریرہ ترجمہ نہیں ہوگا بلیوں کا باپ. اور زیادہ ذرا مانوس لقب سن لیجئے، ابو تراب ترجمہ نہیں ہوگا مٹی کا باپ، ترجمہ نہیں ہوگا. یہاں ابو کا مطلب باپ کے معنی میں نہیں ہے. ابو کا مطلب باپ نہیں ہے. ابو یعنی والا، صاحب، مالک. اگر کوئی مٹی کا مالک ہے تو اسے کہا جائے گا ابو تراب. اسی طرح صاحب کے معنی میں، مثلا حضرت عباس، میں اتفاق سے توفیق حاصل کر کے آ رہا ہوں، کل ہی پہنچا ہوں کربلا معلیٰ سے. حضرت عباس علمدار کے جو کنیتیں ہیں ان میں سے بعض کنیتیں حضرت کے کنیتوں کے انداز سے ہیں، مگر وہ لقب ہیں.
جیسے ابو القربہ تو ترجمہ نہیں ہوگا، باپ کے معنی میں ترجمہ نہیں ہوگا. ابو القربہ مشک والا، قربہ یعنی مشک والا. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو الفضل. اب اگر فضل سے مراد فضل ابن عباس، مولا عباس کے فرزند حضرت فضل مراد ہیں تو پھر باپ کا ترجمہ ہوگا فضل کے بابا. اور اگر ابو سے مراد یہاں، بلکہ فضل سے مراد یہاں بیٹا نہ ہو بلکہ فضل سے مراد علم ہو تو پھر ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ فضل کے بابا، بلکہ ترجمہ ہوگا علم والا، فضل والا. بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الفضائل، ام الابرار، ام النجبہ، ام الاتقیاء، ام الائمہ. اور ان ساری کنیتوں میں ایک حسین کنیت ام الحنا. بی بی کی کنیتیں دیکھیے، نام رکھنے پر بھی اور نام تبدیل کروانے کے حوالے سے بھی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات بہت ہی روشن ہیں. ہر نام کو پسند نہیں کیا ہے ائمہ نے، اور نام بدلنے کا بھی حکم دیا ہے ائمہ نے. خاص طور پر نبی مکرم سے متعلق احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی، ہمارے یہاں بھی، کہ حضرت پوچھتے تھے نام کیا ہے. اچھا نام ہوتا تھا خوش ہوتے تھے، نام اچھا نہیں ہوتا تھا فرماتے تھے نام بدلو. پھر وہ پوچھ بھی لیتا تھا کہ مولا یا حضرت یہ نام بدل کر میں کیا نام رکھوں، تو پھر حضرت مشورہ بھی دیتے تھے کہ یہ نام رکھو. اچھے نام رکھواتے تھے، اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے. جی بنو الغفار ایک قبیلہ تھا سرکار دو جہاں پر ایمان لانے والوں میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا نام بہت اچھا ہے، انہیں مبارک ہو، ان کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. جی ایک قبیلے کا نام تھا بنو الاسبہ یا بنو الاسبہ، ایک قبیلے کا نام تھا بنو الاسیا. حضرت نے فرمایا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا قبیلہ ہے، یہ غلطیوں میں ڈوبا ہوا قبیلہ ہے، ان کے نام کا ان کے اوپر اثر ہے. یہ نام کا اثر، نام کی تاثیر. روایت کہتی ہے صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ایک سفر پر ہیں اور ایک بازار میں محترم صحابہ کا جانا ہو سکتا ہو وہ اگر 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑے. ہو گئی بہت سے لوگوں کی الجھن دور. میں مراد یہاں نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے، لائیو مجلس جا رہی ہے. بعض ہمارے یہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے حلق سے اترتا نہیں ہے باب خیبر. کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے. وہ کچھ شیطانوں کی کوئی ویڈیو کلپ بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے جا کے کوئی خیبر کا دروازہ دیکھ لیا ہے اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ دروازہ تھا جو علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا. جی علی ابن ابی طالب نے یہ دروازہ اکھاڑا تھا یا کون سا دروازہ اکھاڑا تھا، لیکن قیامت تک تمہارے نظریے کو تو اکھاڑ دیا. صلوات پڑھ لیں ذرا. اچھا عجیب بات ہے کہ اگر میں کسی صحابی محترم کی شان میں یہ روایت سناؤں کہ نبی نے اسے سفینہ قرار دیا اور وہ 7 اونٹوں کا بار اکیلا اٹھا لیتا تھا تو فوراً جھوم کے کہیں گے کیا شان ہے. اور اگر میں یہ کہوں 2 انگلیوں سے باب خیر میم سے شروع ہو رہا ہے اور الف لام میم سے پہلے سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد مکمل قرآن کا وزن رکھتی ہے. پورا قرآن ایک طرف ہے، پورا قرآن ایک طرف ہے اور سورہ مبارکہ الحمد ایک طرف ہے. اور سورہ مبارکہ الحمد بھی جو پورے قرآن کا وزن رکھنے والا سورہ ہے، اس کے اندر جو جلوے ہیں، معرفت کے جلوے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم یہ اللہ کہہ رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہی میرا مجمع سنے گا. میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اگر یہاں تک بھی آپ کو تردد ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کہہ رہا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی اتنا بڑا بندہ ہے جو یہ بول رہا ہے تو اللہ نے پیغام اور وحی بنا دیا. محکمات، ان میں کچھ آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
نہیں بھئی مجمع بہت بڑا ہے، صلوات سب نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس بارگاہ میں جو عاجز اور اس بارگاہ میں جو خاکسار ہوگا، جو متواضع ہوگا، اسے کچھ نصیب ہوگا. ایک بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو خوش کیجئے بلند صلوات کی صورت میں. ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ. توجہ، جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ آیات محکمات جو ام الکتاب ہیں انہیں چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے پیچھے جو متشابہات ہیں. تھوڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑی توجہ بڑھائیں. هو الذی انزل علیک الکتاب. دوبارہ سنیے، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات. تو ساری محکمی کیوں نہ رکھ، تو نے ساری محکمی ہی کیوں نہیں رکھی؟ تو نے متشابہ آیات کو کیوں قرار دیا؟ میں یہاں صرف ایک جملے میں کہہ دوں، وہ جملہ یہ کہ حسین بھی اللہ کی آیت مگر محکم آیت، اور وہ شام والے بھی اللہ کی آیت مگر متشابہ آیت. اب وہ جو محکم آیات کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور جو متشابہ آیات کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، درونی رستہ ذہن میں رہے، ان کو سب کو پتا ہے کہ حق کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ علی علی ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہیں سب پتا ہے، مگر بولتے یوں نہیں ہے کہ من خراب ہے، اپنے اندر کی طہارت نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، دل کی ناپاکی سبب بن رہی ہے کہ اس دروازے سے دور نظر آ رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں. یاد رہے اتباع کا لفظ آیات کے ساتھ آیا ہے. اگر یہ آیات قرآنی ہی ہیں بس، تو یہاں لفظ اطاعت آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ قول میں اور فعل میں اطاعت ہے، مگر قول میں صرف اتباع ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کروں، اگر قول اور فعل کی پیروی کے بارے میں کوئی لفظ آئے گا قرآن میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم، یہاں لفظ اطاعت کیونکہ اللہ کے ہاں قول ہے، اللہ کے ہاں فعل نہیں ہے، اس لیے وہاں لفظ اطاعت قول اور فعل دونوں کے لیے آیا ہے. لیکن جہاں بات آئے گی صرف اور صرف قول کی، جہاں بات آئے گی صرف اور صرف فعل کی صورت میں، تو پھر وہاں لفظ اتباع آئے گا. یہاں اتباع کی بات ہو رہی ہے، ان کی اتباع، فاتبعونی، ان کی اتباع جو آیات متشابہات ہیں. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بری بات ہے؟ پھر جھوٹوں کو مانتے کیوں؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ظلم بری بات ہے تو ظالموں کو مانتے کیوں؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے چوری بری بات ہے تو پھر چوروں کو مانتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بری باتوں کو جانتے ہو، مگر جب بری باتوں کے نہ ماننے کی بات آتی ہے اور انکار کی بات آتی ہے تو تم فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پھر تم اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہو جو متشابہ کون ہے؟ جو کبھی یمین کبھی یسار، سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ، در در کی ٹھوکریں کھانے والے لوگ، خود اپنے آگے ذلیل ہونے والے لوگ، اپنے گھر والوں کے آگے ذلیل ہونے والے لوگ. میں نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں. جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، جو بزدل ہو، وہ کیا اپنے گھر والوں کے نزدیک محترم بنے گا؟ اس کے تو اپنے گھر والے اس کا احترام نہیں کریں گے. تمہیں تو سب پتا ہے کہ حالت کیا ہے، پھر بھی تم انہی کی پیروی کر رہے ہو. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کیوں؟ اچھا سوال تو ہو سکتا ہے نا، یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ جب یہ ساری برائیاں سب کو پتا ہے کہ برائیاں ہیں تو پھر بروں کے پیچھے کیوں ہیں؟ ابتغاء الفتنہ. قرآن نے بتا دیا بھائی،
قرآن نے بتا دیا یہ کیوں متشابہات کے پیچھے ہیں. ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ چاہتے ہیں اس کام سے، ان کا مطلب فتنہ پروری ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل ہے، اور اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنی پسند کا دین لانا چاہتے ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی نہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ دین ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور تعویل اور تشریح اور تفسیر کوئی نہیں جانتا. بطن آیات متشابہات اور بطن آیات محکمات کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ سیدہ کا وجود ام الکتاب ہے. سیدہ ام الکتاب ہے. ام الکتاب، ام الاسماء الحسنى، ام الاسماء الحسنى، اللہ کے بہترین ناموں کی اساس اور بنیاد.